بہت زمانہ پہلے 90s میں یا ممکن ہے 10-15 سال پہلے یہ 2-3 بار بیان کی تھی وہ مجنو اور لیلا کی. وہ بات سمجھ آنے والی ہے اس لیے پھر دوہرا رہا ہوں. وہ آپ نے قصہ نہیں سنا کہ لیلا بیمار ہو گئی تھی تو مجنو کو خبر ملی، وہ ساتھ آ کے مسجد میں معتکف بن گیا. حکیموں نے کہا اسے خون چاہیے. وہ جتنے عاشق تھے سارے بھاگ گئے. وہ چوری کھانے والے تھے، لیلا روز چوری، میٹھا حلوہ، زردہ، ایسی چیزیں جو بھی آپ سمجھ لیں بنا کے بھیجتی تھی کہ مسجد میں اس کے عاشق بیٹھے ہیں، عشاق بیٹھے ہیں، خدام بیٹھے ہیں. وہ خوب ہپ کھاتے تھے، چوری کھاتے تھے لوگ. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوری والے مجنو تھے. تو چوری والے مجنو کو روز چوری ملتی تھی. چوری تو جانتے ہیں نا، میں بھی بچپن میں کھاتا تھا، امی جی مجھے بنا کے دیتی تھی. اب تو وہ چوریاں نہیں رہی ہیں تو وہ کھاتے تھے روز. جس دن خبر آئی کہ خون دو، چیک ہونا کس کا خون ملتا ہے. ویسے میں بات بتا رہا ہوں اس زمانے یہ ٹیسٹ تو نہیں تھے. قصہ مختصر یہ کہ خون مانگا، سب بھاگ گئے. خون مجنو دیتا رہا، اس کا خون مل گیا، روز خون بھیجتا رہا. کتنی بوتلیں خون کی دے دیں. ایک حکایت ہے لیلا مجنو کی. حکایتیں واقعات سے متعلق نہیں ہوتی، سبق سے متعلق ہوتی. واقعہ کس طرح ہوا کس طرح نہ ہوا نہیں. حکایات مولانا روم نے بھی بیان کی، مثنوی میں حکایات ہوتی ہیں، اس میں سبق ہوتا ہے. تو شفا یاب ہو گئی، مجنو کے خون سے شفا یاب ہوئی. تو لیلا نے پھر شکرانے کے لیے دیگیں پکائیں. جب دیگیں پکائیں تو زردہ اور حلوہ لینے کے لیے سارے بھاگے ہوئے مجنو پھر آ گئے. کشکول لے کر، پیالے لے کر ساری قطاریں لیلا ہر ایک کو دیتی گئی، بھر کے ہر ایک کو بھر کے دیتی گئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، سارے بھاگ گئے تھے. پتہ تھا کہ نہیں، مگر دیتی گئی. جب اصل مجنو آیا اور اس نے کشکول آگے کیا تو لیلا نے اس کو پہچانا اور ہاتھ مار کے اس کا کشکول توڑ دیا، اس کا پیالہ توڑ دیا. مجنو نے پیالے کے ٹکڑے جو ٹوٹ گئے تھے اٹھائے اور ناچنے لگ گیا وجد میں آ کر. لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، تمہیں بھرے جہان میں بے عزت کر دیا اس نے. ہر ایک کے پیالے کو بھر دیا، ہر ایک کو دیا، اور تمہارا کشکول پیالہ بھی توڑ دیا، اور بجائے اس کے تو بے عزت ہو کے رو کے بھاگ جائے تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے. مجنو ناچتا گیا. انہوں نے پوچھا کو راز تو بتاؤ کیا ہے. تو جب وہ اپنا ناچ کے خوشی میں ہوش میں آیا، اس نے کہا راز یہ ہے کہ کسی اور کا توڑا ہوتا. ہائے اتنی بات. یہاں 100 مجنو جمع تھے، کسی اور کا توڑا ہوتا 100 میں میرا پیالہ کیوں چنا. مجھے دوجیاں نالوں وکھرا جانے ہے تو توڑے ہے نا میرا. وکھرا جانے ہے نا مینوں، وکھرا سارے نالوں وکھرا جانے ہیں. سب سے جدا جانا ہے تو میرا پیالہ توڑا ہے. بس وہ جدا جاننے پر ناچ رہا ہے. تو عشق اجر سے غرض نہیں رکھتا. عشق خالص شے ہے، عشق خالص شے ہے. وہ اجر اور اجرت سے تعلق نہیں رکھتا. وہ اپنے دل کو صرف محبوب کے تعلق سے بھر لیتا ہے، اور محبوب جیسی ادا سے بھی پیش آئے اسی سے خوش ہوتا ہے. یہ چند نکتے جو بتائے، اگر ان کو آپ سنبھال لیں اور دل میں ڈال لیں، ان کو دل میں ڈال لیں تو بہت سارے جھنجٹ ختم ہو جائیں گے. بیٹیاں اور بہنیں بتائیں نا ہاتھ اٹھا کر، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بتائیں میری بیٹیاں اور بہنیں، سمجھ میں آئی ہے؟ جی ان جھنجٹوں سے نکلیں. کون اپریشیٹ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون اہمیت دیتا ہے، کون نہیں اہمیت دیتا، یہ سب رولے ہیں، ادھر ہی رہ جانے ہیں. ان سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تنظیموں میں مرد ہیں، آپ لوگ ہیں، یوتھ لیگ والے ہاتھ اٹھائیں، ایم ایس ایم والے ہاتھ اٹھائیں، تنظیمات والے ہاتھ اٹھائیں، منہاج القرآن اور کارکن جہاں کام کرتے اور سارے معتکفین جہاں جہاں آپ کا واسطہ ہے، ان جھنجٹوں سے نکلیں. یہی جھنجٹ ایک تالا ہیں جو روحانیت کا دروازہ کھلنے نہیں دیتے، ترقی نہیں ہونے دیتے. اپریسیشن کرنا اچھی چیز ہے، کوئی کر دے تو اس کا اخلاق، نہ کرے تو دل نہ توڑیں.